نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرا آج کا یہ مختصر سا ویڈیو اس ایک عمل کے رد عمل میں جاری کیا جا رہا ہے جو گزشتہ روز پیش آیا، یعنی پاکستان کی ایک جو سیاسی تنظیم ہے پی ٹی آئی، اس کے کارکنان نے ایک دوسرے سیاسی تنظیم کے لوگوں کو دیکھ کر کچھ نعرے بازی کی اور کچھ نازیبا کلمات جیسے چور اور اس طرح کے دوسرے کلمات کہے۔ تو اس موقع پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسے تو یہ پاکستان کا ان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس سیاسی پارٹی کو سپورٹ کریں یا کسے سپورٹ نہیں کریں، یہ ان کا اپنا پرسنل ایشو ہے اور نہ تو ہم کو اس میں دخل دینے کا کوئی حق ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی دلچسپی۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ بات صرف پاکستان کے سیاسی تنظیم کی نہیں، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش کہاں آ رہا ہے، یعنی روضہ رسول کے قریب مدینۃ الرسول میں اور مسجد نبوی میں۔ تو اس بات پر اب یہ ہر مسلمان کا حق بنتا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے چاہا کہ اس بارے میں کچھ بات کروں کہ یہ نعرے بازی جو کی جا رہی ہے، کی گئی، اور یہ جو نعرہ لگایا گیا اور چور اور اس قسم کے جو نازیبا لفظ کہے گئے، یہ کہنے والے کوئی بھی لوگ ہوں، اب ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں کہ کون سی پارٹی کا وہاں کیا رول ہے، کس سماجی اعتبار سے کس کی کیا حیثیت ہے اور کون کس کا کتنا خیر خواہ ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جن کے در کی عزت اور جن کے در کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس در کا ادب اگر ادب نہ ہو تو پھر یقیناً بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جس در کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے کہ جس در کے بارے میں اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اس غیب بتانے والے کی آواز پر۔ روضہ رسول قریب ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد کا تو ویسے بھی عام سی مساجد کا ایک احترام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بتاتے ہیں کہ جب ایک مسجد میں کسی کی کوئی شے گم ہو جائے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہو اور تم دیکھو تو تم یہ کہو یا اللہ اس کی یہ شے نہ ملے، کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد کا تقدس ہے، اس کی تقدس کی حفاظت ضروری ہے۔ اب کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دنیاوی کام میں وہاں مشغول رہے اور دنیاوی اشیاء کو تلاش کرے۔ تو اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پرسنل ایشو ہے،
کہ آپ کے ساتھ کون سی تنظیم نے کیا معاملات کیے ہیں، اور اسے آپ کو اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں انجام دینا چاہیے تھا۔ یعنی یہ جو آپ کے پاکستان کے معاملات تھے، انہیں آپ اپنے پاکستان میں سالو کرتے، یا اگر نہیں بھی پاکستان میں سالو کرتے تو کسی ایسے دوسری جگہ سالو کرتے، لندن میں کرتے، امریکہ میں کرتے، شاید ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ مگر یہ بات روضہ رسول پر کی گئی، جو تمام عشاق کا قبلہ ہے، تمام عاشقوں کا کعبہ ہے، تمام عارفوں کے لیے قابل تعظیم ہے وہ در، اور اس در پر جب اس قسم کی حرکت کی گئی تو پھر اب ہر مسلمان کو لازم و ضروری ہے، اور یہ لازم و ضروری ہو گیا کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ یعنی وہ در کہ اللہ رب العزت تو کہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، اور آپس میں جس طرح کچہری بنا رکھتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہو، لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض، تو یہاں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کچہری بنانے کی ضرورت نہیں، یہاں شور و غل مچانے کی تمہیں جرت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سارے اعمال یعنی اللہ رب العزت توفیق توبہ تک چھین لے گا، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ محل توبہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ توبہ کی جگہ ہے۔ تو آج میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہ ان کا پاکستان کا اپنا ایشو ہے، یا وہاں کے جو عوام کے لوگ ہیں یا جنہوں نے بھی جو کام کیا ہے یہ ان کا ایشو تھا۔ اگر انہیں کچھ کہنا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ جس کے خلاف انہوں نے کہا ہے کیا وہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کہنے والا سچا ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے صرف اس بات سے مطلب ہے کہ آپ کو اس در پر وہاں رہ کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ وہاں عمرہ کے لیے گئے تھے، آپ دینی کوئی کام کرنے گئے تھے، تو آپ نے ان دینی کاموں میں ان دنیاوی معاملات کو شامل نہیں کرنا تھا۔ اور اس کا جو ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ایک عمل کے وجہ سے ہو سکتا ہے کہ باقی جتنے بے قصور پاکستانی ہیں سعودیہ گورنمنٹ ان پر بینڈ لگا دے، یا صرف پاکستانیوں پر ہی کیوں، ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اس قسم کی حرکات انجام دی جاتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر بینڈ لگا دیا جائے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں آئیں۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے تمام اہل علم سے اور اہل عقل سے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جتنا سے زیادہ ہو سکے اس بات کو آگے فارورڈ بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جو پاکستان کے علماء یا جو حکومت کے لوگ ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں، اور سعودیہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے، تاکہ آئندہ اس قسم کے جو انجام دینے والے لوگ ہیں، جو اس قسم کے ایک جو غنڈہ گردی کو انجام دینے والے لوگ ہیں، وہ اپنی حرکت سے باز آئیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ ارے ہم مسلمان جب ایک یہودی اور ایک عیسائی، ایک غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتا ہے تو ہمارا سینہ جلنے لگتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ تو پھر ایک مسلمان اگر روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کے اس قسم کی بات کہے گا تو یقیناً وہ قابل مذمت ہی ہوگا۔ اگر ہم غیر پر آواز اٹھانا جانتے ہیں تو یقیناً اگر وہ کوئی مسلمان بھی کر رہا ہوگا تو وہ بھی قابل گرفت ہے۔ یہ لمبا چوڑا کوئی بیان نہیں پیش کر رہا، بس صرف ایک مختصر سی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ جن بھی لوگوں نے وہ روضہ رسول کہا ہے، وہ روضہ رسول ہے، آپ کو دنیاوی معاملات کو وہاں سے الگ رکھنا چاہیے تھا، آپ کو اپنے گھریلو معاملات گھر میں رکھنے چاہیے تھے، آپ کو اپنے پاکستان کے معاملات پاکستان میں رکھنے چاہیے تھے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی میں۔ اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو کچھ کیا گیا وہ خارج مسجد تھا، وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ ارے مسجد کا حصہ رہا ہو یا نہ رہا ہو، پورا مدینہ ہمارے لیے
قابل تعظیم ہے، آپ کو وہاں بیٹھنے اور جانے کا شرف حاصل ہو گیا تو آپ اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، التجائیں ہیں کہ خاک رسول، خاک در رسول کو، خاک مدینۃ الرسول کو آنکھوں سے لگا لیں، مگر وہ محروم ہیں۔ تو یقیناً جو محروم ہیں ان کے دل سے پوچھئے کہ ان کے دل پر کیا کیفیات گزرتی ہے۔ میں بس اس قدر اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ جو لوگ وہاں نہیں جا سکتے ان کی تو آرزو رہتی ہے کہ وہ ان گلیوں میں پہنچ جائیں، ان کوچوں میں پہنچ جائیں، وہاں کے ذرات و خاک کو آنکھوں کا سورما بنا لیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ جو بھی اس کے قسم کے لوگ ہیں ان کی مذمت ہونی چاہیے، اور ساتھ جو لوگ حکومت میں ہیں یا جو وہاں کے اکابرین علماء میں سے ہیں وہ کسی بھی مکتب اپنی سوچ کو اپنے فکر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں اس بات کی مذمت کرنی چاہیے، اور سعودیہ گورنمنٹ کو بھی اس کے خلاف۔ تو کہنے کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ جو حکومت کے وہاں کے لوگ ہیں یا جو علماء ہیں ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی چاہے سیاسی تنظیم سے ہو یا کسی بھی مکتب فکر کے وہ نمائندہ ہوں، ان کو چاہیے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور بعض لوگ اٹھا بھی رہے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سعودیہ گورنمنٹ سے بھی یہ التجا ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ آئندہ کسی کی اس قسم کی ہمت نہ ہو سکے، اور ساتھ ساتھ اپنے تمامی مسلمان بھائیوں سے جہاں تک بھی میری آواز ہے آپ سب بھی توبہ و استغفار کیجئے کہ اللہ رب العزت اس قسم کے معاملات کو، ورنہ یاد رکھیں اگر بڑے سے بڑا گناہ ہو پروردگار عالم یقیناً معاف فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے شان میں ذرہ برابر گستاخی یہ قابل تلافی نہیں ہے، اور اگر ہم اس قسم کے حرکات سے باز نہ آئے تو یقین جانیں وہ دن دور نہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس موقع پر اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کہنے کا آخر میں مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے لوگ اس سے خود بھی توبہ کریں اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اور اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ مذمت کی جائے اس فعل کی وہ کم ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا